الحمدللہ ہم نے 23 پارے اجمالی تفسیر کے سن لیے اور آج اللہ کی رحمت سے 24واں پارہ ہے۔ سورہ زمر کا جو حصہ 24ویں پارے میں آیا ہے اس کے جو مضامین ہیں اس کی چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ انسانوں کے دو فریق بتائے جاتے ہیں۔ قرآن دنیا کے سارے انسانوں کو دو فریقوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک فریق کافروں کا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور دوسرا فریق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ہے، ان کی جزا جنت ہے۔ بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ خطا کاروں، مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے اور انہیں توبہ یعنی خود توبہ اور رجوع الی اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے۔ وہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ جل جلالہ سارے ہی گناہ معاف فرما دے گا اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ اور ارشاد ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جا سکے گی۔ یعنی بندوں کی توبہ اور انابت کی دعوت دینے کے بعد یہ سورت قیامت کے مختلف مناظر بیان کرتی ہے۔ جب اللہ پر جھوٹ بولنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، زندگی کا حساب ہوگا، پھر کافروں کو کھینچ کھینچ کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا اور اہل تقویٰ کو جنت میں داخل ہونے کی دعوت دی جائے گی۔ فرشتے ان کا استقبال کرتے ہوئے انہیں سلام کہیں گے اور وہ اللہ کی حمد کرتے ہوئے اپنے مسکن میں تشریف فرما ہوں گے۔ سورہ مکمل ہوتی ہے اور اب سورہ مومن شروع ہوتی ہے جو ترتیبی اعتبار سے 40ویں نمبر پہ ہے، جبکہ نزولی اعتبار سے 60ویں نمبر پہ ہے، اور یہ سورہ مکی ہے۔ اس میں 85 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ غافر کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے۔ غافر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آیت نمبر 3 کے شروع میں غافر الذنب آیا ہے، یعنی غافر کہتے ہیں بخشش کرنے والے کو، مغفرت کرنے والے کو، اور یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ جل جلالہ کی یہ صفت ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے، اسی کے تذکرہ کی وجہ سے سورت کا دوسرا نام سورہ مومن بھی ہے، یعنی یہ 28 سے لے کر آیت نمبر 45 تک۔ اس کے مطالعے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس سورت کا موضوع حق و باطل اور ہدایت و ضلالت کے درمیان معرکہ کا بیان ہے۔ اس سورت کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے تذکرہ سے ہوتی ہے، جو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی صداقت کا گواہ ہے۔ اللہ کے علوم معارف پر قدامت اور کہنگی کا کوئی اثر نہیں ہے، وہ آج بھی تازہ اور زندہ کلام ہے۔ سائنسی ترقیاں اور جدید تحقیقات اس کے بیان کردہ علمی حقائق کی تصدیق کرتی ہیں۔ جو انسان کے علم میں اضافہ ہوگا تو وہ قرآن کے ربانی کلام اور معجزہ ہونے کا اقرار کرتا جائے گا۔ شرط بس یہ ہے کہ اسے قلب سلیم عطا ہوا ہو اور وہ گروہی تعصب اور حاسدانہ بغض اور عناد سے بالا تر ہو کر سوچے۔ قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کے ذکر کرنے کے بعد ایک ہی آیت میں اللہ کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ پہلی وہ گناہ معاف کرنے والا ہے، اور دوسری توبہ قبول کرنے والا ہے، اور تیسری سخت ترین سزا دینے والا ہے، اور چوتھی اپنے وہ بندوں پر فضل اور احسان کرنے والا ہے۔ یہ سورت جن دوسرے موضوعات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ وہ فرشتے جنہیں یعنی حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے ہونے کا شرف حاصل ہے، وہ جو عرش کا احاطہ کیے ہوئے، یہ سب اللہ کی حمد و تسبیح کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب تیری رحمت اور علم ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لیے ہوئے ہے، پس تو مغفرت فرما دے ان لوگوں کی جو توبہ کرتے ہیں اور تیری راہ کی اتباع کرتے ہیں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور اے ہمارے رب تو انہیں بھی ان دائمی باغات میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے،
اور ان کے آبا اور ان کی بیویوں اور ان کے اولاد میں سے جو نیک ہیں انہیں بھی داخل فرما دے، بے شک تو ہی حکمت والا ہے اور غالب ہے۔ اور ان کو عذابوں سے بچائے رکھ، اور جسے تو نے اس دن عذابوں سے بچا لیا، بے شک تو نے ہی اس پر مہربانی فرمائی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کریم کا جو ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، جنت کے بعد جہنم اور اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ مقرب فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب کفار و فجار کا حال بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اعمال بد کا انجام دیکھ لیں گے تو اپنے آپ سے سخت نفرت کریں گے اور اپنے آپ کو برا بھلا کہتے ہوئے معذرت پیش کریں گے۔ دنیا والی عقل فوں کو بھول کر بڑی ذلت اور انکساری کے ساتھ آگ کے شعلوں سے نکالنے کی درخواست کریں گے، لیکن ان کی یہ درخواست رد کر دی جائے گی، اور جہنم کے داروغے ان سے کہیں گے کہ جیسے آج عذاب کی شدت دیکھنے کے بعد تم اپنے آپ سے نفرت کا اظہار کر رہے ہو، اس سے کہیں زیادہ نفرت اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تم سے کرتا تھا جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم تکبر اور سرکشی کرتے ہوئے کفر کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہ قیامت کا دن تو بندوں کے درمیان عدل و انصاف کا دن ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے نیک یا بد عمل کا بدلہ مل رہا ہے اور مل کر رہے گا۔ کفار پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے ظلم اور سرکشی کے مشہور کردار فرعون کا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا تھا، یہ حقیقت سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا کہ ظالموں اور متکبروں کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو کئی صورتوں میں آیا، مگر سورہ غافر میں اس کے ضمن میں ایک مومن بندہ کا خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ اسی تذکرہ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مومن بھی ہے۔ یہ شخص خفیہ طور پر ایمان قبول کر چکا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے تو یہ صاحب ایمان انسان آپ کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا تم ایک شخص کا خون صرف اس لیے بہانا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس واضح دلائل اور روشن معجزات بھی لے کر آیا ہے؟ لیکن فرعون اپنی بات پر اڑا رہا اور اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ صرف میری رائے ہی درست ہے اور میرا سوچا سمجھا فیصلہ یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اس سے کم درجہ کی کوئی بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی آج کے ڈکٹیٹروں کا مزاج بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج کے ڈکٹیٹروں کا مزاج بھی وہی ہے جو کل کے ڈکٹیٹروں کا تھا۔ وہ اپنے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ پوری انسانیت ایسے ہی ڈکٹیٹروں کے نغے میں ہے۔ خود امت مسلمہ کی گردنوں پر بھی ایسے ہی خود سر اور متکبر مسلط ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور کسی بڑے سے بڑے عالم کی رائے کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ رجل مومن کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ فرعون کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ میرے درباری اس کے دل سے نکلی ہوئی باتوں سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اس نے پہلے تو اپنا قطعی فیصلہ سنا دیا کہ اب موسیٰ و ہارون علیہ السلام دونوں کا وجود برداشت نہیں کیا جائے گا، اور پھر بندہ مومن کی تقریر دل پذیر کو مذاق میں اڑانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو اس نے حکم دیا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت تعمیر کرو کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کہاں ہے۔ یہی چلاک حکمرانوں کا وتیرہ ہوتا ہے، وہ کبھی دھمکی کی زبان استعمال کرتے ہیں اور کبھی مخالف کی رائے کو استہزاء کا نشانہ بنا کر اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ فرعون کے تمرد اور استہزاء کے باوجود بندہ مومن نے اپنا بیان جاری رکھا، لیکن ظاہر ہے فرعون نہ خود ایمان پر آمادہ ہوا اور نہ اپنے مقربین کو اس طرف آنے دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کا بندہ یعنی بندہ مومن تو عذاب سے بچ گیا، جبکہ فرعون اور اس کے اعوان و انصار عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ یہ عذاب قبر میں بھی ان کا پیچھے نہیں چھوڑے گا، صبح و شام ان پر پیش کیا جاتا رہے گا۔ آخرت میں تو انہیں شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ فرعون جیسے ناشکروں متکبروں ظالموں کا عبرت آموز تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی چند نعمتوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔
خارجی کائنات کے متعلق اللہ نے سکون کے لیے رات دیکھنے اور معاش کے لیے دن بنایا، زمین سکون اور قرار کے لیے بنائی اور آسمان کو چھت بنایا، حسین صورتوں سے نوازا، رزق کے طور پر پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، لیکن انسان ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جن مقاصد کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں عطا کی ہیں انہیں ان مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتا اور نہ ہی ان میں غور و فکر کر کے اپنے خالق کو پہچانتا ہے۔ اگر انسان خارجی کائنات پر غور و فکر کرنے کے بجائے خود اپنی تخلیق ہی میں غور و فکر کر لے تو وہ اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق میں مختلف مراحل میں گزرتا ہے، ان میں سے ہر مرحلہ ہی بڑا عجیب و حیران کن ہے۔ بے جان مٹی سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر نطفہ سے، پھر جمع ہوا خون، پھر گوشت کی بوٹی، پھر ہڈیاں، پھر ڈھانچہ، پھر جان، پھر عقل، سمع، پھر بصر، پھر پورے جسم میں ہزاروں میل پھیلی ہوئی رگوں کا ایک جال، خون کی گردش، دل کی حرکت، 360 جوڑ، پھر پیدائش کے بعد کے جو مراحل ہیں، پیدا ہونا تو از حد کمزور ہونا، عاجز ہونا، نہ طاقت نہ گفتار نہ تمیز و عرفان، پھر اسے اللہ عقل و فہم اور قوت و ادراک عطا کرتا ہے، بچپن کے بعد جوانی کی حدود میں قدم رکھتا ہے اور پھر بڑھاپے کی کارگزاریاں آتی ہیں کہ بڑھاپا آ لیتا ہے اور انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا، نظر کمزور، عقل میں خلل، اعضاء میں ضعف، حواس میں تعطل، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے سے عاجز، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، اور موت بھی اس کی تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کی تخلیق کے بقیہ مراحل کی بھی تکمیل ہو جائے۔ ایک طرف انسانی زندگی کی یہ عجوبہ کاریاں اور قدرت الہیہ کی زندہ نشانیاں ہیں، تو دوسری طرف آیات الہیہ میں جھگڑا کرنے والوں کا انکار اور اعراض، جو یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مٹی اور نطفہ سے بڑھاپے اور موت تک کن کن مراحل سے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کون ہے جو ان سارے مراحل کی نگرانی کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کی تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد باری ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ یعنی سورت کے اختتام پر پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اس کے بعد جھٹلانے والوں کو زمین پر چل پھر کر ہلاک شدہ اقوام کا انجام اور ان کے آثار دیکھنے کی تلقین کی گئی۔ ان اقوام کو بھی اپنی ظاہری قوت اور مادی وسائل پر بڑا ہی ناز تھا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور صداقت کی واضح نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا۔ پھر جب انہوں نے اللہ کا عذاب اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو توحید کا اقرار اور بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کیا، لیکن یہ اقرار اور اظہار ان کے کسی کام نہ آیا، اس لیے کہ اللہ کا دستور متکبروں اور سرکشوں کے بارے میں یہ ہے کہ عذاب کا مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کا ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ بات کو سمجھو بھائی، آپ بھی سمجھو، غور کرو، فکر کرو۔ اب یہ صورت مکمل ہوگی، اب سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے جو ترتیبی اعتبار سے 41ویں نمبر پہ ہے اور نزولی اعتبار سے 61 نمبر پہ ہے، اور یہ مکی صورت ہے، اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اچھا، اس صورت میں چونکہ سجدہ تلاوت آیا ہے اس لیے اسے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے حامیم کے ساتھ ہوا ہے۔ ایسی صورتوں کی تعداد 7 ہے جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، انہیں اصطلاح میں حوامیم 7 اور آل حامیم کہا جاتا ہے۔ یہ صورتیں جس ترتیب سے مصحف میں موجود ہیں اسی ترتیب سے نازل ہوئی تھیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صورتوں کو قرآن کا حسن قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ کا قول ہے کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے اور قرآن کریم کا مغز جو ہے الف لام ہا میم میں ہے۔ حوامیم 7 درج ذیل یہ ہیں: نمبر 1 مومن، حامیم سجدہ، سورہ شورا، زخرف، دخان اور جاثیہ اور احقاف۔ یہ صورت اپنا آغاز قرآن عظیم کے ذکر سے کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کتاب اس ہستی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو بے حد مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت کے احکام اور معانی، مضامین اور مقاصد، قصص اور مواعظ، احکام
اور امثال وعدے اور وعیدیں سب بالکل واضح ہیں، ان میں کوئی ابہام اور کوئی اخفاء نہیں ہے۔ لیکن اس وضاحت اور بیان کے باوجود جب بہت سارے لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں اور وہ بدبخت اپنے آپ کو خود ہی اندھوں اور بہروں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کانوں میں ڈانٹ ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ عائل ہے، لہٰذا نہ تو ہم تمہاری دعوت سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ ہی تجھے دیکھ پاتے ہیں۔ مشرکین کے ہذیان اور یاوہ گوئی کے جواب میں اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی شخصیت کا تعارف اور اپنی بعثت کا مقصد بتا دیجئے، اور آپ فرما دیجئے مجھے فرشتہ یا کوئی دوسری مخلوق ہونے کا دعویٰ نہیں، میں بشری تقاضے اور ضروریات رکھنے والا تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وحی اور رسالت کے ساتھ امتیاز بخشا ہے۔ اس کے بعد یہ صورت مشرکین کے کفر و شرک پر تعجب کا اظہار کرتی ہے، جو اللہ کی عظمت جلالت یعنی عظمت و جلال کے آثار کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کا انکار کرتے ہیں۔ ان آثار و براہین کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ عاد و سمود کی تکذیب و انکار اور ان کا انجام ذکر کیا گیا ہے۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی تھی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ان کا ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس قوت اور طاقت کا یعنی طاقت کی جو عطا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ شکر کے بجائے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے اور فخریہ طور پر چیلنج کرتے رہے کہ ہے کوئی ہم سے زیادہ طاقتور۔ ان کی حماقت اور نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا، کیا تم اس ذات کی قوت و طاقت سے غافل ہو گئے ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا تم اس حقیقت کو بھول گئے ہو کہ تمہاری طاقت باری تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی اور قوت و جلال کے سامنے کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی؟ پھر یوں ہوا کہ ان پر تیز اور ٹھنڈی ہوا کا عذاب مسلط کیا گیا۔ مسلسل 7 دن تک ہوا چلی اور ہوا نے انہیں اٹھا کر یوں پٹکا گویا وہ بے حیثیت کیڑے مکوڑے اور خس و خاشاک ہوں۔ قوم سمود نے بھی ایمان پر کفر کو، ہدایت پر ضلالت کو اور بصارت پر اندھے پن کو ترجیح دی تھی۔ ایک دن جب کہ وہ اپنی عیاشیوں میں مست تھے، ایک چنگاڑ آئی جس سے کانوں کے ان کے پردے پھٹ گئے، اور زلزلہ آیا جس سے سب کچھ زیر و زبر ہو کر رہ گیا۔ عاد و سمود جیسی سرکش قوموں پر دنیاوی عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد اخروی عذاب کا تذکرہ ہے، جب اللہ کے دشمنوں کو اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا اور وہاں ان کے اعضاء یہاں تک کہ ان کے جسم کی کھال ان کے خلاف گواہیاں دے گی۔ یہ صورت متکبرین اور منکرین کے مقابلہ میں مخلص مومنین کا تعارف کراتی ہے، جن کا نمایاں ترین وصف ایمان پر استقامت ہے۔ جب انہوں نے ایک بار اللہ کو اپنا رب کہہ دیا تو اب وہ زندگی بھر اپنے اس قول و قرار پر جم گئے۔ یہی استقامت اور یہی ولایت ہے، اور استقامت سب کرامتوں سے بڑی کرامت ہے۔ اصحاب استقامت کو جنت کا میں ٹھکانہ دے کر کہا جائے گا کہ اب تم یہاں من چاہی زندگی گزارو، یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم دنیا میں خدا چاہی زندگی گزار چکے ہو۔ اصحاب استقامت میں سے بھی اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور قابل تحسین وہ لوگ ہیں جو اخلاص اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس کی راہ مشکلات کو رضا الہی کے حصول کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ اس پارہ کا اختتام رب تعالی کے عدل کے بیان پر ہوتا ہے۔ فرمایا گیا جو نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے سو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ لہذا برادران محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خاص طور پر قرآن و سنت کا علم سیکھیں۔ قرآن و سنت کا علم سیکھنے کے بعد غور کریں کہ آخر یہ دنیا جو ہے اپنی تکمیل کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں ایمان ہی کام آئے گا۔ اپنے ایمان پر محنت کی جائے، اور خاص طور پر تبلیغ میں وقت لگایا جائے۔ بھائی 3 دن لگا لیے جائیں، تعارف کرا لیا جائے۔ ہاں جی، کم از کم آخری درجے کی بات یہ ہے کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہو جائیں اور عقیدہ درست ہو جائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اللہ عمل کی توفیق